بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی ان حکمت عملیوں کے بارے میں بتائیں گے جو میدان بدر میں اختیار کی گئیں۔ اس کے علاوہ اس غزوے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا خاص دعائیں مانگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان سب کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس لڑائی کا آغاز کیسے ہوا۔ عزیز دوستو، پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر کی روانگی کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر پہنچ کر اپنے تمام صحابہ سے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اور ان کی گنتی کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ تمام ساتھی 313 ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا گیا۔ ان سے مشورہ کیا گیا کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد کو دعا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے بھی اپنی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے اور آپ کی فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو اور کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قریش کے لشکر کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے پانی بھرنے والے تھے۔ ان دونوں نے لشکر کے بارے میں کافی معلومات دیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے بھیج دیا ہے، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ ان قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں، لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا، دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کے پانی کی تکلیف بھی دور ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔
اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے، قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا ایک چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی کے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گھڑے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اسی رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گھڑے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنواں پر ایک حوض بنایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی بھر دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب کو ذی رائے کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواری تیار رہے، ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرات کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر کی ان جرات مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔